تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عالمی برادری کا جو رد عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب اسرائیل کو تھپکی مل رہی ہے، وہ یورپ کی جانب سے ہے، وہ یو کے جس طرح سے پرائم منسٹر آئے ہیں جس جہاز میں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو بائیڈن ایک طرف کہتے ہیں بمباری بند ہونی چاہیے، دوسرا اسرائیل کو حق دفاع کی بات کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا ایک طرف سپورٹیو میں ہے اور دوسری طرف بالکل ٹھنڈی قسم کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مذمت ہے مسلم دنیا یا عرب لیگ کی جانب سے. تو اگر یہ سچویشن رہی تو پھر کیا بنے گا غزہ کا؟ دیکھیے، غزہ تو اس وقت انتہا سے زیادہ مشکل ہے اور یہ بالکل عیاں ہے بات کہ وہاں پر ایک ٹارگیٹڈ ایفرٹ ہے نسل کشی کی. لٹرلی اس وقت جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ نسل خوشی کے مترادف ہے، کیونکہ وہ ٹارگٹ ہی بچوں کو اور عورتوں کو کر رہا ہے. اور پھر جو اسپتال کا قصہ ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن اس میں سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو اسرائیل کے خلاف بالکل کبھی بھی بات نہیں کرتی. فار ایگزامپل نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ جو اسرائیل نے سو کالڈ ایویڈنس دی ہے کہ اسپتال کے اٹیک میں وہ ذمہ دار نہیں تھا، وہ غلط ہے اور اس میں فیکٹ میچ نہیں ہے. پورے مڈل ایسٹ سے آپ کو تقریباً ایک کلیکٹیو آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک سنب ہے جو انہوں نے ویسٹرن پاورز کو دیا ہے. لیکن اس کا نتیجہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اس کا نتیجہ اس لیے خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کلیئر بیٹل لائن ڈرا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید فرانس اور امریکہ اور لنڈن ڈیوائڈ کے ایک طرف کھڑے ہیں اور ڈیوائڈ کی دوسری طرف پوری دنیا پرہیپس لیڈ بائی چائنا اینڈ رشیا کھڑی ہے. یہ ریسیپی بہت خطرناک صورتحال کی طرف جاتی ہے. سب کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ کر جائے گا. اور آلریڈی جارڈن سے جو آوازیں آئیں، جو لیبنان سے بات ہو رہی ہے، جو حزب اللہ کے ساتھ انوالومنٹ آ رہی ہے، وہ اس بات کی عکاس ہیں کہ یہ کانفلکٹ مڈل ایسٹ میں تو پھیلے گا ہی لیکن اس سے آگے بھی جائے گا. اور میں ایک اور بات گوش گزار کر دوں، یہ جو اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اندر نہیں جائے گا غزہ کے اور وہ صرف ایریل بامبنگ کرے گا، یہ عکاس ہے اس بات کا کہ اسرائیل کو پتا ہے کہ غزہ کے اندر جانا وہ اپنی مشکل کی دعوت دینا ہے. وہ غزہ کے اندر جا کے سسٹین نہیں کر سکتے. تمام جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو جنگ اب 3 ہفتے چلی ہے اس سے جو اسرائیلی افواج ہیں وہاں فٹیگ ہے، اسرائیل کے اندر ڈسکنٹینٹ ہے، اسرائیل کے اندر ایسی لابیز ہیں، ایسی جوئش لابیز امریکہ میں ہیں جو یہ کھل کے کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نہ تو یہ تورا میں ہے نہ یہ جوڈزم میں ہے، یہ اسرائیلی نیکڈ نیشنلزم ہے. It has nothing to do with Zionism. It has nothing to do with the Torah. تو میرا خیال ہے کہ ایک پولرائزیشن ہے، ایک ڈیوائیڈ ہے اور اسرائیل جو بھی کر لے، اسرائیل اس بات پر تو پردہ نہیں ڈال سکتا کہ جو کچھ ہوا اس میں اسرائیل کی کمزوری، اسرائیل کی زیادتی اور اسرائیل کی پرووکیشن تھی. اسرائیل کمفرٹیبل ہو گیا تھا، 50 سال سے اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. اس کا خیال تھا وہ کچھ بھی کر جائے کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گی. حماس نے آخری حلے کے طور پر یہ ریزسٹنس کی ہے، جو اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے اس کا انہیں اندازہ تھا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے جو اردوغان نے کہی اور ہمت ہے اس میں کچھ شخص نے یہ بات کہی، حماس ٹیرر آرگنائزیشن نہیں ہے. حماس اپنے زمین کے لیے لڑنے والی آرگنائزیشن ہے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں. ہم سب کو یکجا زبان ہو کے یہ کہنا چاہیے حماس فریڈم فائٹرز ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب جو آپ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، ایک جانب ہمیں کچھ بالکل اسرائیل کے ساتھ ممالک نظر آ رہے ہیں، تو کیا اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ اس طرح پھیلی تو پھر سب سے زیادہ مشکل جو ہے عرب دنیا کے ساتھ ساتھ وہ یورپ کو بھی ہوگی؟ وہ سارے راستے بند ہو سکتے ہیں جس سے پوری تجارت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کا ادراک یورپ کو خود نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے یورپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے اور یہ صرف راستے بند ہونے تک محدود نہیں ہے. کووڈ-19 کے بعد ملک جو گلوبل معیشت ہے، جو عالمی معیشت ہے، اس نے سنبھلنا شروع کیا تھا. اس کے بعد ایک بہت بڑا جھٹکا لگا یوکرین رشین وار کے بعد.
اور یہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ تو پوری دنیا کی معیشت کو لے بیٹھے گی. ہاں وہ ملک جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا حصہ ہیں وہ شاید کوئی شارٹ رینج فائدہ اٹھا لیں, لیکن اگر جب پوری دنیا کی معیشت بیٹھے گی تو سبھی نقصان اٹھائیں گے. تو ایبسولوٹلی اس جنگ بندی ہونا چاہیے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جی. ورنہ یہ ریزسٹنس, اسرائیلیوں نے تو یہی سوچا تھا نا کہ وہ کمفرٹیبل ہو گئے, ریزسٹنس انہوں نے ختم کر دی, انہیں پتا چلا کہ ایسا نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.